Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں کہ کہاں وہ پھرے چلے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خطاب فرمایا اور سمجھانا امت کو مقصود ہے کہ وہ لوگ جو مشرکین تھے، وہ لوگ جو کافر تھے، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، اور ان کے جھگڑے کی قرآن پاک میں کئی مثالیں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثالوں کو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر جیسے وہ کہتے تھے کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، حرمت علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کس کو کہتے ہیں؟ جو جانور خود مر جائے، ذبح نہ کیا جائے، ذبح کرنے سے پہلے مر جائے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان لوگوں نے شور کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کے دلوں میں خام خواہ وسوسے ڈالنے شروع کر دیے تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی محبت اور اہمیت جو ہے ختم ہو جائے. اس لیے کئی قسم کے بہانے اور باتیں پھر بناتے تھے. تو انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ جی دیکھو، جو جانور خود مر جاتا ہے یعنی اس کو اللہ پاک مارتے ہیں. مارتا کون ہے؟ اللہ پاک. دیکھو جی، جس جانور کو اللہ مارتا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو حرام ہے، جس کو خود ذبح کر کے مارتے ہیں کہتے ہیں یہ حلال ہے. دیکھو کیسے مسلمان ہیں، ان کی عقل کام نہیں کرتی. ایسی باتیں کر کے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب یوں دیا، فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو کہو فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ. اصل بات یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مارا ہے یا تم نے مارا ہے، بات اصل یہ ہے کہ تم نے کھانا وہ جانور ہے جس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے. کھانا تم نے وہ جانور ہے جس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے. جو خود مر گیا ہے اللہ نے مارا ہے، جو تم نے ذبح کیا اس کو بھی اللہ نے موت دی ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ جو خود مر گیا ہے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس لیے تمہارے اوپر حرام ہے، اور جس کو تم نے ذبح کیا ہے اس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اس لیے وہ تمہارے لیے حلال ہے. اسی طرح پھر مشرکین جو تھے وہ کہتے تھے کہ جیسے آگے اس آیت میں آ بھی رہا ہے کہ قیامت والے دن یہ خود اور جو ان کے شریک تھے، یعنی اللہ کے علاوہ جن کو وہ لوگ شریک سمجھتے تھے، یعنی اللہ کا حصے دار سمجھتے تھے، نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، اللہ پاک فرمائیں گے کہاں گئے تمہارے شریک؟ اب بلاؤ ان کو، وہ تمہیں جو ہے میری پکڑ سے چھڑا لیں، بچا لیں جہنم کے عذاب سے، پکڑو، بلاؤ ان کو. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہ بھی اور ان کے شریک بھی اللہ سب کو جہنم میں ڈال دیں گے.
اللہ پاک سب کو اب انہوں نے پھر اعتراض شروع کر دیے. دیکھو جی قرآن میں آ گیا ہے کہ شرک کرنے والے بھی اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کے علاوہ پوجا کی جا رہی ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے. یہ کیسے احکام ہیں ان کے قرآن کے، نعوذ باللہ. دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو لوگوں نے عبادت کی ہے، پوجا تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کرتے تھے، بی بی مریم کی بھی کرتے تھے. اسی طرح اور بھی نبی ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے تھے. کیا پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے؟ ان کی یعنی اعتراض کرنا، خام خواہ مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی. یہ 17واں پارہ سورۃ الانبیاء ہے، آیت نمبر 101 ہے. فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. قیامت والے دن یہ شرک کرنے والے اور جو شرک کرواتے تھے یہ سارے جہنم میں جائیں گے، لیکن جن کے حق میں جنت کا فیصلہ اللہ نے پہلے کر لیا ہے اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رہیں گے، وہ جہنم سے دور رہیں گے. نبیوں کو تو اللہ نے ویسے جنتی بنایا ہے، وہ تو ہیں ہی جنتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا کہ نبی جو ہیں وہ تو گناہوں سے ہیں ہی پاک. وہ تو جب تک زندہ رہے حضرت عیسیٰ جب تک زمین پر رہے عیسیٰ علیہ السلام وہ تو یہی بتاتے تھے کہ عبادت اللہ کی کرو. لیکن جب اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، پیچھے بعد میں لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، پوجا شروع کر دی. قرآن پاک میں ہے اللہ پاک قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. اے میرے عیسیٰ پیغمبر بتاؤ تم نے کیا ان کو کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑو، مجھے اور میری اماں کو خدا سمجھو، معبود بنا لو، تم نے کہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے دربار میں عرض کریں گے قال سبحانک، اے اللہ میں کہاں کہہ سکتا ہوں، تو تو پاک ہے. میں تو جب تک وہاں پر رہا ہوں میں تو ان کو یہی کہتا رہا ہوں کہ انت عبد اللہ، عبادت اللہ کی کرو. میں نے تو ان کو یہی سمجھایا ہے کہ عبادت اللہ کی کرو. انہوں نے بعد میں یہ کام سارے شروع کر دیے، میں نے ان کو نہیں سکھلایا. باقی جو لوگ خوش ہو کر اپنی عبادت کرواتے ہیں، فرمایا قیامت والے دن یہ مشرک مولوی بھی اور عوام بھی اور مشرک پیر بھی سارے جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن اللہ اپنے نبیوں کو محفوظ رکھے گا. اسی طرح قرآن پاک میں جب آیت نازل ہوئی یہ مشرکین اور کفار کے اعتراضات جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی کہ قیامت والے دن اللہ پاک جو ہے نا اعمالوں کا وزن کریں گے. یہاں پر ایک بات سمجھیں پہلے کہ قیامت والے دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کی گنتی وزن ہوگا، وزن. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گنتی میں چیزیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن وزن ان کا کم ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے. بعض دفعہ چیزیں بعض ایسی ہوتی ہیں جن کی گنتی تو کم ہوتی ہے لیکن وزن ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کپاس کو دیکھ لیں، بہت ساری گٹھڑی ہو تو پھر جا کر 1 من وزن بنتا ہے، لیکن لوہا تھوڑا سا ہو جو تو 1 من بن جاتا ہے. ہاں جی، حجم تو لوہے کا کم ہے، جسم تو تھوڑا ہے لیکن وزن زیادہ ہے اس کا. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن انسان کے جو اعمال ہیں ان کا وزن کریں گے. اور وزن نیکیوں کے اندر، نیک اعمال کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نیک اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل کرنے سے. نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل کرنے سے، خشوع خضوع کے ساتھ عمل کرنے سے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے. اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو سمجھو تمہارے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں. تو آپ دیکھیں، ایک ہے اللہ کے نبی کی نماز. نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے دربار میں جب سجدہ کرتے تھے تو کیا خیال ہے، نبی کا خیال کیا ہوتا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ ایسے سمجھو ملاقات، اللہ کے ساتھ ہم کلامی. ساری دنیا کے لوگوں کے سجدے مل جائیں تو نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کے سجدے کی جو
توجہ ہے اللہ کے نبی کی، جو اللہ کے نبی کے سجدے کی اہمیت ہے، یا اللہ کے ساتھ وہ ملاقات، وہ گفتگو، وہ خیال، یقین ہے، خشوع ہے، وہ عوام کے سجدوں میں وہ خشوع اور توجہ نہیں ہے۔ تو اس لیے سجدہ تو نبی کا ایک ہے، ادھر ساری دنیا کے سجدے مل جائیں، نبی کے سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ عدد میں تو نبی کا سجدہ ایک ہے، لیکن نبی کے سجدے کا وزن بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک ہے کہ تو اور میں کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک ہے اللہ کا نبی کہتا ہے سبحان اللہ۔ آپ کے اور ہمارا سبحان اللہ کہنے میں اور نبی کے سبحان اللہ کہنے میں کتنا فرق ہے؟ فرق ہے۔ جس طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے امتیو، میرے صحابہ اتنا شان والے ہیں، تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرے صحابہ ایک مٹھی جو کی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو ان کو ثواب زیادہ ملے گا، تو ان کو ثواب، حالانکہ ان کی نیکی تو دیکھنے میں تھوڑی نظر آ رہی ہے، ہماری نیکی دیکھنے میں بڑی نظر آ رہی ہے، لیکن ان کی نیکی کا وزن زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وفادار اور تابع دار تھے۔ تو بزرگوں، نیک اعمال میں وزن سنت سے پیدا ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری سے نیک اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں نا، قیامت والے دن اللہ پاک جب اعمال کا وزن کریں گے، بعض لوگ ایسے بھی آئیں گے، نمازوں کے، روزوں کے، ہر چیز کے انبار، بعض ایسے ہوں گے جن کی عبادتیں تو کم ہوں گی لیکن ان کی نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا، ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ہاں جی، جس آدمی کا اعمال نامہ بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ راضی ہوں گے، اللہ کی رضا کے اندر خوش ہوں گے وہ لوگ۔ جن کا اعمال نامہ کم ہو گیا، وزن ہلکا ہو گیا، وہ پھر جہنم میں ہوں گے۔ تو مکے کے مشرکین اور کفار نے اعتراض شروع کر دیا کہ جی دیکھو، نبی کہتا ہے کہ اعمالوں کا وزن ہوگا، میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اب جو میں نے عبادت کی ہے کیا اس کا جسم ہے؟ اس کا وزن ہے؟ میں نے اب قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اس کا کوئی جسم ہے؟ جو میں نے تلاوت کی ہے منہ سے، اس کا کوئی جسم ہے کہ اس کو پکڑ کر اس کو ہاں جی کنڈے میں رکھا جائے، اس کا وزن کیا جائے؟ ہے کوئی اس کا جسم؟ دیکھو جی، مسلمانوں کا نبی کہتا ہے وزن ہوگا۔ وزن تو ہوتا ہے جسم والی چیز کا، یہ بغیر جسم والی چیز کا کیسے وزن ہوگا؟ سمجھ نا، ایسے اعتراض کر۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کملے ہو گئے ہیں، یہ پاگل ہو چکے ہیں کہ آج تو سائنس کا دور ہے، آج تو ایسے اعتراض بنتے ہی نہیں ہیں۔ آپ جائیں ڈاکٹروں کے پاس تو آپ کے جسم میں جو گرمائش ہے، ڈاکٹر اس کا وزن کر لیتے ہیں؟ نہیں کر لیتے۔ تھرمامیٹر رکھتے ہیں کہ تمہیں جی 100 پر بخار ہے، 102 پر بخار ہے، 103 پر بخار ہے۔ جو آپ کی کیا خیال ہے، اس گرمائش کا کوئی جسم ہے؟ حجم ہے اس کا؟ نہیں، جثہ نہیں ہے اس کا، لیکن ڈاکٹر اس کا وزن کر لیتے ہیں۔ سائنسدان بتا دیتے ہیں آج ہوا اتنا تیز چلے گی، یہ ہوگا، فلاں ہوگا۔ ہوا کا کوئی جسم ہے؟ نہیں ہے۔ آپ پنچر لگانے والے کے پاس جاتے ہیں، وہ ٹوٹی لگاتا ہے اور کہتا ہے بھی اتنا ہوا ہے، ہوا کا وزن کر لیتا ہے نا۔ ہوا تو بغیر جسم والی چیز ہے۔ جب ایک انسان بغیر جسم والی چیز کا وزن کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بغیر جسم والی چیز کا وزن نہیں کر سکتا ہے، اللہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ جی دیکھو، وزن تو چلو ہوگا، چلو مان لیا اللہ پاک وزن کریں گے، لیکن وزن تو اس لیے کیا جاتا ہے نا کہ علم نہیں ہے ہمیں کہ اس کا کتنا وزن ہے، یہ 2 کلو ہے یا 1 کلو ہے، اس لیے وزن کیا جاتا ہے نا۔ اللہ پاک تو سب کچھ جانتے ہیں، پھر وزن کیوں کریں گے اللہ پاک؟ آپ جو کہتے ہو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، پھر اللہ پاک وزن کیوں کریں گے؟ تو ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو، دکاندار کے پاس جب آدمی جاتا ہے کوئی چیز لینے کے لیے تو وہ دکاندار وزن کر کے دیتا ہے۔ بعض دفعہ دکاندار کو علم ہوتا ہے کہ یہ چیز 1 کلو ہے، لیکن وہ صرف گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے اس کا دوبارہ وزن کرتا ہے کہ گاہک یہ نہ کہے کہ مجھے چیز کم مل رہی ہے۔
اللہ پاک مومنوں کے نیک اعمال کا اور ان کے اعمال کا وزن کریں گے، صرف ان کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اللہ کو تو علم ہے سارا کچھ، بندوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک تو ایسے ایسے اعتراض کرتے تھے یہ لوگ قرآن پاک کے بارے میں۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے الم تر الی الذین یجادلون، اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن پاک میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں۔ فرمایا الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، میرے محبوب آپ دیکھتے نہیں ہیں ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، انا یصرفون، جھگڑا کر کے وہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں پھرے جا رہے ہیں۔ تو آگے بھی انہی کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں تذکرہ آ رہا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا حشر ہوگا جو قرآن کے احکامات کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جو احکام نازل کیے ہیں، چاہے وہ ہمیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ اللہ کا قرآن بالکل برحق اور سچا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان بھی برحق اور سچا ہے۔ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔